बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ज़ुनी ऑफिशियल 3M के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमान से जब इसकी कब्र में सवाल होता है तो वो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही मुराद इस आयत की है। मसनद में है कि एक अंसारी सहाबी के जनाजे में हम आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कब्रिस्तान पहुँचे, अभी तक कब्र तैयार न थी। आप बैठ गए और हम भी आपके आसपास ऐसे बैठ गए कि गोया हमारे सरों पर परिंद हैं। आपके हाथ में जो तिनका था, इससे आप ज़मीन पर लकीरें निकाल रहे थे। जो सर उठाकर 2 या 3 मरतबा फरमाया कि अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह चाहो। बंदा जब दुनिया की आखरत और आखरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके आस पास आसमान से नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं, गोया कि इनके चेहरे सूरज जैसे हैं और इनके साथ जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। इसके पास जहाँ तक इसकी निगाह काम करे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सिरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो इस आसानी से निकल आती है जैसे किसी मुश्क से पानी का कतरा टप आया हो। एक आँख झपकने की बराबर की देर ही में वो फरिश्ते इनसे इनके हाथ में नहीं रहने देते, फ़ौरन ले लेते हैं और जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रख लेते हैं। खुद इस रूह में से भी मुश्क से भी उम्दा खुशबू निकलती है कि रूए ज़मीन पर ऐसी उम्दा खुशबू ना सूंघी होगी। वो इसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिसकी जमात के पास से गुज़रते हैं, वो पूछते हैं कि ये पाक रूह किसकी है। ये इसका जो बेहतरीन नाम दुनिया में मशहूर था वो बतलाते हैं और इसके बाप का नाम भी। आसमान दुनिया तक पहुंचकर दरवाज़े खुलवाते हैं। आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ के फरिश्ते इसे दूसरे आसमान तक और दूसरे आसमान के तीसरे आसमान तक, इसी तरह 7वें आसमान तक वो पहुँचता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, मेरे बंदे को किताब अलैन में लिख लो और इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो। मैंने इससे इसे पैदा किया और इसी से दोबारा निकालूंगा। बस इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसे उठा बिठाते हैं और सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, अल्लाह ताला। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि इस्लाम। फिर सवाल होता है कि वो शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था। ये कहता है, वो रसूलुल्लाह थे। फरिश्ते पूछते हैं, तुझे कैसे मालूम हुआ। वो कहता है कि मैंने किताबुल्लाह पढ़ी है, इस पर ईमान लाया, इसे सच्चा माना। इसी वक्त आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो और जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ लौटा दो। बस जन्नत की रूह परवर खुशबूदार हवाओं की लपेट से आने लगती है। इसकी कब्र बकदर दराजगी नज़र के वसी कर दी जाती है। इसके पास एक शख्स खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला, उम्दो कपड़ों वाला, अच्छी खुशबू वाला आता है और इसे कहता है, आप खुश हो जाएं। इसी दिन का वादा आप दिए जाते हैं। ये इससे पूछता है कि आप कौन हैं। आपके चेहरे से भलाई ही भलाई नज़र आती है। वो जवाब देता है कि तेरा नेक अमल हूँ। इस वक्त मुसलमान आरज़ू करता है कि अल्लाह क़यामत जल्द कायम हो जाए तो मैं अपने अहलो अयाल और मुल्क व माल की तरफ लौट जाऊँ। और काफिर बंदा जब दुनिया आखरत आखिरी साथ
اور آخری اول ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسمانی فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، جہاں تک نگاہ پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتا ہے۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کی طرف چل۔ اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے اور جسے بہت سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اسی وقت ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں اسے فرشتے ان کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور اس جہنمی بورے میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس میں سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ بدبو نہیں پائی گئی۔ اب یہ کہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسمان دنیا تک پہنچ کر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فرمائی ہے جس کی تلاوت میں فرمائی ہے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولیں نہ وہ جنت میں جا سکیں، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے بھی اونٹ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ لو جو سب سے نیچے کی زمین میں ہے، پس اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت فرمائی ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو اسے پرند اچک لے جائیں گے یا آندھی سے اسے کسی گڑھے میں پھینک ماریں گے، پھر اس کی روح اسی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے اٹھا بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں، اس کا علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک منادی کی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش بچھا دو اور دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ اسے دوزخ کی ہوا، دوزخ کا جھونکا پہنچتا رہتا ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں۔ بڑی بری اور ڈراؤنی صورت والا اور برمیلے کچیلے خراب کپڑوں والا، بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب غمناک ہو جاؤ، اس دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی برستی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بد اعمال کا مجسمہ ہوں، تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ مسند میں ہے کہ نیک بندے کی روح نکلتے وقت آسمان و زمین کے درمیان فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھائی جائے۔ الیغ اور برے شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندھا، بہرا، گونگا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، اور وہ کسی بڑے پہاڑ پر مارتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، اور اسے مارتا ہے تو یہ مٹی ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ عز و جل پھر لوٹاتا ہے، جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ وہ اسے پھر وہی گرز مارتا ہے، یہ ایسا چیختا ہے کہ اس کی چیخ سوائے انسانوں اور جن کے ہر کوئی سنتا ہے۔ قبر کا عذاب۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت سے قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مراد اس سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مومن کو استقامت کا ملنا۔ مسند عبداللہ بن حمید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگ منہ پھیر
تے ہیں، اور ان کی واپسی کی چال کی جوتیوں کی آہٹ اس کے کانوں میں ہے۔ جو دو فرشتے اس کے پاس پہنچ کر اسے بٹھاتے ہیں کہ شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم میں تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن اب اسے بدل کر اللہ نے جنت کی یہ جگہ تجھے عنایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے دونوں جگہ نظر آتی ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے اور قیامت تک سرسبزی سے بھری رہتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کی آزمائش ان کی قبروں میں سے ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مومن اس وقت آرزو کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ اس میں یہ بھی کہ منافق کو اس کی دونوں جگہیں دکھائی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص